قیامت والے دن جتنے بھی نسب ہیں وہ سارے منقطع ہو جائیں گے سوائے ایک نسب کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرا نسب اور میری رشتہ داری یعنی کہ اولاد فاطمہ کا جو نسب ہے یہ منقطع قیامت والے دن نہیں ہوگا، باقی سارے کے سارے منقطع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سورۃ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور جو خاص مقام اور مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا، وہ خاص مقام اور مرتبہ یہ ہے ہر عورت کی اولاد کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کو یہ شرف دیا گیا کہ ان کی اولاد کا نسب ماں سے چلا ہے۔ اور کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، کائنات کی سب سے بلند شان اور مرتبے والی ہستی، میری مراد شافع محشر، ساقی کوثر، سرور کونین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد حسن و حسین سے چلا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد یعنی کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی اولاد یعنی کہ حسن و حسین کا نسب سیدہ فاطمہ سے چلا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کا نسب مجھ سے چلا ہے اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روایت اور پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان کے اندر، آل بیت کی شان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جتنے بھی نسب ہیں وہ سارے منقطع ہو جائیں گے سوائے ایک نسب کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرا نسب اور میری رشتہ داری یعنی کہ اولاد فاطمہ کا جو نسب ہے یہ منقطع قیامت والے دن نہیں ہوگا، باقی سارے کے سارے منقطع ہو جائیں گے۔ آنے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات پر گفتگو ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنے پیارے اس صاحبزادے کو کس طرح گٹی ڈالی اور ان کے کانوں میں اذان دی۔